آپ خواجہ غریب نواز کی دعا ہیں، آپ وہ ہیں جن کے لیے قطب دیوا نے دعا کی تھی کہ یہ اندھیرے میں اسلام کا چراغ روشن کرے گا۔ آپ اس شخصیت کے شاگرد ہیں جن کو دنیا مجدد، مفکر، محدث، ہم سب کی جان، سنیت کی آن بان شان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کسے معلوم تھا کہ یو پی کے ایک شہر الہ آباد کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا ایک بچہ وقت کا امام بن جائے گا؟ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ آخر کون ہے حضور محسن ملت؟ محسن ملت وہ ہیں جن کے اجداد کرام حرمین طیبین سے اسلام کا پرچم لے کر افغانستان، ملتان، دہلی ہوتے ہوئے چندہا تشریف لائے۔ محسن ملت وہ ہیں کہ جن کا شجرہ امام التارکین سلطان العارفین سرکار فضیل الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ خواجہ غریب نواز کی دعا ہیں، آپ وہ ہیں جن کے لیے قطب دیوا نے دعا کی تھی کہ یہ اندھیرے میں اسلام کا چراغ روشن کرے گا۔ آپ اس شخصیت کے شاگرد ہیں جن کو دنیا مجدد، مفکر، محدث، ہم سب کی جان، سنیت کی آن بان شان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ وہ ہیں جن پر حجت الاسلام اور مفتی اعظم ہند کی خصوصی نوازشات تھیں۔ آپ وہ ہیں جن کو دنیا مولانا حامد علی فاروقی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کی پیدائش سن 1889 میں الہ آباد کے ایک شہر چندہا میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد محمد شاکر علی فاروقی صاحب بڑے زمیندار اور بڑے شریف النفس انسان تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، اس کے بعد آپ اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے رہے یہاں تک کہ اس بارگاہ میں پہنچ گئے جس بارگاہ میں پہنچنے کے ہر کوئی خواہش مند ہوتے ہیں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آپ پہنچے اور مسلسل وہاں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی کان شعور سے یہ سونا باہر نکلا جسے دنیا محسن ملت کہتی ہے۔ 1338 ہجری میں ایک آپ با کمال فاضل بن کر بریلی شریف سے فارغ ہوئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو فضیلت کی سند سے نوازا اور خلافت سے بھی آپ کو نوازا۔ اس کے بعد آپ دینی تعلیم کا کام انجام دیتے رہے۔ سن 1917 میں آپ کے علاقے ہی کے قریب بھوبت پور میں آپ کا نکاح ہوا اور آپ ازدواجی زندگی سے منسلک ہو گئے۔ آپ کی 4 اولاد ہوئی جن میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ بڑے لڑکے کا نام مولانا فاروق علی فاروقی اور چھوٹے لڑکے کا نام محمود علی فاروقی صاحب تھا۔ محسن ملت علیہ رحمت و رضوان نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد تقریباً 2 سال تک اجمیر معلیٰ میں دینی کام انجام دیا۔ آپ وہاں دینی کام انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد آپ کو اشارہ غیبی ہوا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ سے کہ آپ حضور حجت الاسلام حضور حامد رضا خان صاحب بریلی کی بارگاہ میں جائیں، وہاں تشریف لے جائیں۔ آپ وہاں پہنچے۔ آپ جیسے ہی حضرت کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت نے آپ کو چھتیس گڑھ تشریف لے جانے کا حکم دیا اور آپ نے کہا کہ وہاں جا کر دین و ملت کا کام کرو، وہاں پر لوگ کورے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نگاہ ولی جان جاتی ہے کہ آپ کا مستقبل کیسا ہونے والا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور وہ تقدیر حضور محسن علیہ ملت علیہ رحمت و رضوان کی تھی جو حضور حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان نے بریلی کی سرزمین سے دیکھی تھی کہ آگے چل کر یہ شخص دین کا ایسا کام کرے گا کہ لوگ اسے محسن ملت کے نام سے یاد کرنے لگیں۔ آپ سب سے پہلے چھتیس گڑھ کے اکلتر شہر جو کہ بلاسپور ضلع میں واقع، وہاں پر تشریف لائے۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ دین سے ایک دم بے رغبتی اختیار کیے ہوئے ہیں، دین کا ماحول ہی نہیں ہے۔ آپ نے جب یہ حال دیکھا تو آپ نے حضور حجت الاسلام علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں خط لکھا اور اس میں وہاں کے لوگوں کی پسماندگی کے بارے میں لکھا۔
حضرت حضور حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو وہیں پر دین کا کام کرنے کا حکم دیا. آپ وہاں دین کا کام کرتے رہے یہاں تک کہ آپ 1922 میں تقریباً انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کر علم بغاوت بلند کر دیا، جس کی وجہ سے 1922 سے لے کر تقریباً 1923 تک 1 سال 5 ماہ تک آپ کو جیل میں رہنا پڑا دفعہ 144 کے تحت. لیکن جیل کی زنجیروں نے اور جیل کی سلاخوں نے آپ کے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیا اور آپ وہیں پر دین کا کام کرتے رہے. اور اس کے بعد جب آپ کی جیل سے رہائی ہوئی 1 سال تقریباً 1 سال کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہی حال ہے، وہی علم سے دوری ہے. آپ نے فوراً ایک ادارہ قائم کرنے کا ارادہ کر لیا اور آپ اپنے وطن الہ آباد تشریف لے گئے. وہاں اپنی آبائی زمین بیچی اور اس زمین کو بیچ کر رائے پور تشریف لائے اور وہاں پر ایک زمین خریدی اور زمین خرید کر وہاں پر ایک علمی مرکز قائم کیا، جس کو آج بھی دنیا دارالیتامہ اصلاح المسلمین کے نام سے یاد کرتی ہے. اور آج بھی وہ مرکز رائے پور کی سرزمین پر قائم و دائم ہے اور دین و ملت کا کام کرتا نظر آ رہا ہے. صحیح کہا تھا قطب دیوا نے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. قطب دیوا نے آپ کی تقدیر کو، آپ کے مستقبل کو دیکھ لیا تھا اور آج آپ کا وہ اصلاح المسلمین مدرسہ دارالیتامہ لوگوں کی اصلاح کرتا نظر آ رہا ہے. سن 1947 میں جب یہ دیش آزاد ہوا اور ہر طرف افراتفری کا ماحول ہو گیا، یہ دیش 2 حصوں میں بٹ گیا، مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے. اس وقت جب آپ نے دیکھا کہ ہر طرف سے مسلمانوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو سمجھایا، جس طریقے سے ہو سکا آپ نے لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ تم کو خواجہ کا روضہ پکار رہا ہے، مخدوم سمنا کا روضہ تمہیں پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں تم رحمتوں اور برکتوں کو تلاش کرو گے، قطب سمنا کو کہاں تم تلاش کرو گے، خواجہ غریب نواز علی رحمت اور رضوان کے فیضان سے کیوں تم دور بھاگ رہے ہو، سید سرکار اعلی حضرت علی رحمت اور رضوان کی جو رحمتوں اور برکات اور آپ کے علم کا جو فیضان ہے اسے تم کہاں تلاش کرو گے، رک جاؤ، آج بھی وقت ہے، اپنے دیش کو چھوڑ کر مت جاؤ. آپ کی پرزور تقریر کا یہ اثر ہوا کہ بھاگنے والے لوگوں نے اپنے پاؤں کو روک لیا اور اپنے ہندوستان کی زمین پر، سرزمین پر آج بھی قائم و دائم ہے. آخرکار دین کا کام کرتے کرتے اس مرد مجاہد کے لیے وہ وقت آ گیا کہ اب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف کوچ کرنا تھا. وہ دن 26 محرم الحرام تقریباً 1388 ہجری مطابق 25 اپریل 1968 کا وہ دن جب علم و شعور و آگہی، شریعت و طریقت کا وہ پیکر اور علم کا مرکز ہمیشہ کے لیے ہماری اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور ہمارے اور آپ کے لیے سنیت کی آن بان شان کے طور پر اپنا ایک مرکز رائے پور کی 36 گڑھ سرزمین پر چھوڑ کر چلا گیا. آپ کے بڑے صاحبزادے مولانا ڈاکٹر فاروق علی فاروقی علیہ رحمت اور رضوان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور اپنی نم آنکھوں سے آپ کو الوداع. حضرت فاتح شاہ مارکیٹ کے گراؤنڈ میں حضرت ہی کے قدم پاک پر آپ کا مزار پاک ہے، جہاں ہر سال 26 محرم الحرام کو ہر سال آپ کے ماننے والے اور آپ کے مریدین حضرات بڑی عقیدت مندی کے ساتھ آپ کے عرس کا انعقاد کرتے ہیں، جہاں ہر سال عرس سجایا اور منایا جاتا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی حضرت کے مزار پاک پر تشریف لے جائیں اور وہاں علم اور آپ کے فیضان سے بہرہ ور ہوں.